سر پاکستان کی کوششوں کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے ہیں. آپ نے کانسٹنٹلی یہ کہا ہے کہ پاکستان اگر فرنٹ لائن پر نہیں بھی رہ کر کوشش کر رہا تو بیک چینلز کے تھرو پاکستان کانسٹنٹلی رابطے کر رہا ہے, سفارتکاری کی کوشش کر رہا ہے. ابھی اسی تناظر میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر داخلہ صاحب پھر سے تہران کے دورے پر ہیں. کتنا سگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں آپ, کیا بات ہونے جا رہی ہے, کیا کن کن سے ملاقات جو ہے وہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, آپ کا بہت ہی گمبھیر سوال ہے. اس کا ابرپٹ جواب دینا جو ہے کوشش کرتا ہوں اس کی میں. جی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر اور ان کے ہمراہ محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر ہیں, اور ان کے ساتھ ہونے کی وجوہات جو ہے میرے خیال سے اب تک سب کو پتہ ہوں گی کہ ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ ان کا ریپو بہت ٹھیک ہے. محسن نقوی ہیز بین فریکوینٹ وزٹر ٹو تہران, تو اس لیے ان کا ساتھ جانا جو ہے اس اعتبار سے بھی ضروری ہے. دوسرا یہ کہ پہلے دن سے ہی جب سے یہ اسلام آباد میں جو مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ہوئے تھے, اس وقت سے لے کے محسن نقوی یعنی عاصم منیر کے بالکل ہم رکاب رہے ہیں اس پوری کوشش میں. پاکستان نے جو پہلی کوششیں کی تھی جس کے نتیجے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے تھے, وہ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک ایونٹ تھا, چھوٹا نہیں تھا, کیونکہ یہ دو ممالک ایران اور امریکہ پچھلے 47 برس سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے. ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر یکجا کرنا اور ٹاپ لیڈرشپ کو, امریکہ کی طرف سے وائس پریزیڈنٹ وینس کا آنا, ادھر سے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر جو ہیں کالیباف کا آنا, یہ چھوٹا واقعہ نہیں تھا. اس کو کسی صورت آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے. اور اس کے نتائج کیا نکلے کہ وہ جو ایکٹیو وار تھی آن خلاف ورزیاں تو ایک الگ بات ہے نا, باقاعدہ جو جنگ تھی وہ تھم گئی. 60 روزہ یعنی جنگ بندی کے اوپر دونوں پارٹیوں نے اتفاق کیا. وائلیشن امریکہ کہتا ہے ایران نے بہت وائلیشنز کی ہیں, ایران کہتا ہے, ایران کے پاس تو خیر ثبوت ہے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے بہت یعنی خلاف ورزیاں کی ہیں. حتیٰ کہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان پر ایک دن کے لیے بھی اس نے بمباری نہیں روکی, بلکہ ان ایڈیشن غزہ کے لوگوں کو بھی ایک دفعہ پھر اس نے اپنی سیونی مائنڈ سیٹ اور اپنی بربریت اور جارحیت کا شکار بنایا ہے. اس پورے المیے میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا کریکٹر جو ابھر کے آیا ہے وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, یہ میں اپنے فیلڈ مارشل کی تعریف نہیں کر رہا, بلکہ ان کی تعریف جو ہے پوری دنیا نے کی ہے, اور خاص طور سے ٹرمپ تو کوئی تقریباً 1 درجن مرتبہ پبلک فورمز کے اوپر ان کے کمپیٹنٹ ہونے کا, ان کے ایک عظیم سپہ سالار ہونے کا اور ایک ان کے بااعتماد ساتھی ہونے کا بے پناہ وہ دفعہ اظہار کر چکے ہیں. اس دورے کے اندر 3 مین ایجنڈاز ہیں جنرل عاصم منیر کے. پہلا تو یقینی طور پر امریکہ اور ایران کے بیچ جو اب ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے, جس کو ٹرمپ جو ہے وہ معاشی جنگ کا نام دیتے ہیں, اور ان کے جو وزیر خزانہ ہیں, جو فائنانس سیکٹری ہیں, انہوں نے بھی جو درفنتریاں چھوڑی ہیں اس کا بھی ذکر ضرور آئے گا گفتگو میں. تو اس کو ایک باقاعدہ جنگ میں تبدیل ہونے سے روکنا ہے, ایجنڈا نمبر 1, which is very important. اور یہ کوئی اور شخص پوری دنیا میں نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دورے سے پہلے پچھلے ہفتے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر کو فون کیا, اور یہ نتیجہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی فون کال کے نتیجے میں ہے کہ جو مینڈیٹ دیا ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر کو کہ آپ جائیے, جا کے ان سے بات کیجئے, میں یہ گنجائش دینے کے لیے تیار ہوں, یا ایران یہ کرے تو تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں, یا ٹینشن میں کمی آ سکتی ہے. یہ ایجنڈا نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے. ایجنڈا نمبر 2 جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنجیدہ نوعیت کا ہے, اور وہ ہے جو مکہ معاہدہ ہوا ہے, اس میں ایران کی شمولیت. پہلے ہم اپنے پروگرام میں پاسبلٹیز کہتے رہے ہیں اس کو, میں نے 1 سے زیادہ مرتبہ, آپ کو یاد ہوگا, یہ کہا کہ یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ایران نے اس وقت جب یہ سائن ہوا تھا اس کا خیر مقدم کیا تھا اور کہا تھا کہ اس معاہدے سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اور اب تو جو لبنانی میڈیا ہے اس نے کوٹ کیا ہے ایرانی لیڈر کو, ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی, کہ یہ تجویز جو ہے یہ ایران کو موصول ہو گئی ہے. ذرا سا ہلکے سے یعنی اسماعیل بقائی نے اس کی تردید کی ہے کہ کوئی باقاعدہ تجویز نہیں آئی ہے, لیکن ایرانین لیڈر کو جو ہے انہوں نے کوٹ کیا, ان کا نام ہے مہدی رحیمی. مہدی رحیمی نے کہا ہے کہ جی ہمیں باقاعدہ پرپوزل آ گئی ہے اور ہم اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہے, اب یہ پریکٹیکل شیپ لے رہی ہے. اینڈ دیٹ مینز واٹ؟ دیٹ مینز کہ خطے کے ممالک اب اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کسی کا اتنے 1000 میل سے آ کے تحفظ فراہم کرنا ممکن نہیں ہے.
خلیج کی ریاستیں خود آپس میں بیٹھ کے معاہدوں کا حصہ بن جائیں تو اس سے زیادہ تحفظ فراہم نہیں کیا جا سکتا. یہ ہو گئی دوسرا امپورٹنٹ ایجنڈا. تیسرا، پاکستان چونکہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی کیے ہوئے ہے اور اب تو مکہ معاہدے کی صورت میں اور زیادہ تفصیل ہو گئی ہے، تو سعودی عرب پر حملے کو پاکستان کو اپنے اوپر حملہ سمجھنا ہے. تو حوثیز جو کچھ کر رہے ہیں اس کو صرف ایک ملک روک سکتا ہے، ایک قیادت روک سکتی ہے، وہ ہے ایرانی قیادت، کیونکہ اس کے وہ انفلوئنس میں ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ان کا تعاون بہت دیرینہ ہے، آج کا نہیں ہے، کئی دہائیوں پر یعنی مشتمل ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایجنڈا ہے کیونکہ ایرانین لیڈرشپ ٹرسٹ کرتی ہے جنرل عاصم منیر کو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عاصم منیر ہمارے مفاد کے خلاف نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، لہذا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ چیزیں کیسے جڑ رہی ہیں. ابھی تو میں ایک چوتھا ڈاٹ اس میں ملانے والا ہوں، وہ یہ کہ عراق نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ سعودی عرب ایران کو ایک مشترکہ سیکورٹی کونسل بنا لینی چاہیے تاکہ جو ان کے آپس کے معاملات ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے خود حل کر لیں. اب اس کو جوڑیے، ایران کو جو تجویز موصول ہوئی ہے کہ آپ مکہ معاہدے کا حصہ بن جائیے، اس کو جوڑیے، جو عاصم منیر ایجنڈا لے کے گئے ہیں حوثیوں کو روکنے کا، اس کو جوڑیے، تو آپ کو ایک عجیب و غریب سیناریو نظر آ رہا ہے پورے اس خطے میں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران مکہ معاہدے کا حصہ بن سکتا ہے؟ کافی زیادہ چانسز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایران کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس معاہدے کا حصہ بنیں گے تو اس خطے میں امریکہ کی موت واقع ہو جائے گی. بالکل چھٹکارا مل جائے گا اس خطے کے لوگوں کو امریکہ کے اس انفلوئنس سے جس کے نتیجے میں وہ آلموسٹ غلام بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے بخاری صاحب، فیلڈ مارشل صاحب ہمیں پتہ ہے کہ بہت ماضی کا اگر ہم تجزیہ کریں یا دیکھیں اسے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جب تہران جاتے ہیں تو کچھ امپورٹنٹ آؤٹ کم نکلتی ہے یا وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر ہی جاتے ہیں بات کرنے کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کچھ حد تک جو ریلیکسیشنز کی آپ بات کر رہے ہیں تو یعنی کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی بٹوین امریکہ اینڈ ایران، فیلڈ مارشل صاحب اگر گئے ہیں تو؟ ایک تو ہماری خواہشات ہو سکتی ہے نا پاکستان کی حیثیت سے، اور ایک گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. جی، گراؤنڈ ریالٹیز میں آپ امریکہ کے جتنے بھی اکنامک انالسٹ ہیں، جتنے بھی یورپ کے اکنامک انالسٹ ہیں، ان کے اٹھا کے تجزیے دیکھ لیجئے. امریکہ اقتصادی طور پہ سسک رہا ہے. ٹھیک ہے، لفظ سسک رہا ہے میں نے استعمال کیا ہے. اس کے ڈالر کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جلد دنیا میں ڈالر کی بھی موت واقع ہونے والی ہے، اس کی بھی قبر بننے والی ہے. امریکہ کے ٹرمپ پر کوئی پریشر چھوٹے نہیں ہیں. قراردادیں منظور ہو رہی ہیں کانگریس میں بھی اور سینٹ میں بھی ان کے اختیارات کو کم کرنے کی. لوگ 80 لاکھ 90 لاکھ لکھ کے کہتے ہیں، نکل کے کہتے ہیں دس از ناٹ آر وار. یہ چھوٹے پریشر ہیں کیا؟ تو ایک تو جنگ ہارے ہیں، وہ جیتے نہیں ہیں، اور اگر یعنی ہارے نہیں ہیں تو جیتے بھی نہیں ہیں. لہذا ملٹری مائٹ کا جو ایک تصور تھا امریکہ کا، وہ تو زمین بوس آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ویسے جب اسماعیل بقائی صاحب کہتے ہیں کہ دو طرفہ تعلقات پر اور سیکیورٹی امور پر بات ہونی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ بائی لیٹرلی پاکستان اور ایران کے درمیان اس دورے کے اندر کیا اتنی امپورٹنٹ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ابھی آئیں گے ہم اس طرف کہ اگر امریکہ یہ اکنامک پابندیاں لگاتا ہے تو کون کون اس کی زد میں آئے گا؟ تو obviously پاکستان بھی اس سے افیکٹ ہوگا. پاکستان آج سے نہیں، پورے اس یعنی جو سینکشن رجیم ہے اس کے بیچ بھی ایران کا واحد ٹریڈ پارٹنر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس کے باوجود تو سب سے بڑا پارٹنر رہا ہے. تو پاکستان کے اپنے انٹرسٹ بھی تو ہے نا، ہمیں اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے نمبر ایک. دوسرا یہ کہ ہم ایران سے اپنے تعلقات کسی صورت خراب کرنا افورڈ نہیں کر سکتے، نہ کریں گے، نہ یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دورے کے نتائج جلد سامنے آئیں گے، دیر نہیں لگے گی، کیونکہ چیزیں بہت ریپڈلی ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور ایک اور پہ بڑی خبر ساتھ اس سے جوڑ لیتے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو مکہ معاہدہ ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے جب سعودی پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے میں نے کیا کہا تھا. اب جب یہ سے ملکی دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے تو ایران کو پیشکش ہو گئی ہے اور بنگلہ دیش خود آنا چاہتا ہے، اس کا حصہ بننا چاہتا ہے. اور اس کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ولی عہد محمد بن سلمان کے دعوت پر جلد دورہ، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اس دورے کے دوران اس پہ دستخط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
بخاری صاحب پھر یہ انڈیا کے لیے بھی تو بہت بڑا پرابلم بن جائے گا. بنگلہ دیش کی شمولیت تو اس پورے پیکٹ کو ساؤتھ ایشیا تک لے آئے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک یہ اسلامک الائنس ہے, ہاں اس میں بھارت کی شمولیت اس کی طرف دیکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. یہ تو الائنس ہے ہی بھارت کے اگینسٹ کہا جا رہا ہے اسے. ایبسولوٹلی. یہ اب انٹرپریٹیشنز میں ہم اس کی جائیں گے کسی دن جب زیادہ وقت ہوگا ہمارے پاس. اس وقت تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سے افریقی معاہدہ ہے یہ ایک الائنس میں کنورٹ ہونے والا ہے, اور ہم نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ ایسے لگتا ہے جیسے نیٹو کی طرز کے اوپر ایک اسلامک ملٹری الائنس از ان دا میکنگ. ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ ہماری چلیے ہماری خواہشات کہہ لیجئے, لیکن یہ اگر پوری ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب. بخاری صاحب کتنا وائبل رہے گا یہ پورا ڈیفنس ایگریمنٹ اگر بنگلہ دیش اس میں شامل ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر تو بہت ڈائیورسیفائی ہو جائے گا. کسی ان میں سے جو بھی ممالک شامل ہیں اس میں ان کا اینیمی کامن نہیں ہوگا. دیکھیے ابھی تو میں نے نام جان بوجھ کے نہیں لیے ہیں. کیا ایجپٹ نے اندیا نہیں دیا اس میں شامل ہونے کا؟ کیا قطر اس میں لائکلی پارٹنر نہیں ہے؟ آپ ذرا تصور تو کریں نا کہ جب یہ پھیلے گی تو پھر یہ ایک اسلامک قوت بنے گی. اللہ کرے کہ یہ ہو جائے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. امریکہ اور اسرائیل ہر سازش کریں گے کہ ایسا نہ ہو, پریشر بھی ڈالیں گے, کیونکہ امریکہ کے گھٹیا ہونے میں تو کبھی کوئی مجھے ڈاؤٹ رہا ہی نہیں ہے. وہ اسلامک الائنس اسلامک قوت کو یکجا ہوتا, اسلامک اکانومی کو بہتر ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتے. وہ تو یہودی مائنڈ سیٹ کے تحت, اور اب تو میں کہتا ہوں وہ امریکہ یہودی مائنڈ سیٹ نہیں ہے, اٹس اے صہیونی مائنڈ سیٹ. بخاری صاحب خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں, ہم اس الائنس کی بات کر ہی رہے ہیں, تو کہ ٹرکی اور اسرائیل کے درمیان کوئی ایک وار ہو سکتی ہے, دونوں کے درمیان ایک مسلح تصادم ہو سکتا ہے. دیکھیے شام کو لے کے ترکیہ جو ہے از اے اسٹیک ہولڈر. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یاد ہو وہاں کی رجیم کو تبدیل کرنے میں امریکہ کے ساتھ ترکی نے بہت ساتھ دیا تھا, سعودی عرب نے بھی دیا تھا. اگر اسرائیل اپنی وہ حرکات جاری رکھے گا جس طرح اس نے شمالی شام کے اوپر حملے کیے ہیں, فضائی حملے کیے ہیں, تو ترکی بہت ناراض ہے اس پہ, بہت کٹ اپ ہے اس کے اوپر. اور اگر باز نہ آیا اسرائیل, جو کہ اس کی عادت ہے, تو یقینی طور پر ترکی اس خطے میں ایک نئی جنگ کا پارٹنر بن جائے گا. اسرائیل یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں, کیونکہ اسرائیل کی طرف سے ہم نے ریئیکشن بھی دیکھا ہے اس کے اوپر. کیونکہ شام میں اب نئے مطالبات ابھر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے کٹسی سے جو مذاکرات ہمارے اسرائیل کے ساتھ ہو رہے ہیں اس میں گولان ہائٹس تو ہماری ہیں ہی ہیں, اس پر تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں, لیکن ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن جن علاقوں میں اسرائیل بمباری کر رہا ہے, جن علاقوں میں اسرائیل تسلط جمانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے, اور 1974 کی پوزیشن پر واپس جانا پڑے گا. اور جو فوجیں اس وقت جنہوں نے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے وہاں سے ان کا انخلا ہوگا. ٹھیک ہے بخاری صاحب, جو بھی یہ سیریا پر کارروائیاں کر رہا ہے اسرائیل, اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ all of them are directed towards ٹرکی, کہ الٹیمیٹلی ٹارگٹ جو ہے وہ اسرائیل کا ٹرکی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل اپروچ کر رہا ہے ٹرکی کو کہ ہم بیک چینل کے تھرو مذاکرات یا خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں دونوں کے بیچ, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے, اس لیے کہ ترکی سے پنگا لینا از ناٹ ایزی. اور پھر خصوصاً آفٹر ڈیفنس پیکٹ, اور ڈیفنس پیکٹ کے بعد تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کیا ہوگا. یہی وہ چیزیں ہیں جو ٹرمپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں, اسرائیل کو بھی پریشان کیے ہوئے ہیں, نیتن یاہو کو بھی رات کی نیندیں حرام ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم جس سمت میں بڑھ رہے ہیں, اگر یہ سمت برقرار رہی تو یقینی طور پر ایک اسلامک قوت از ایمرجنگ, یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. آ جائیں ذرا تھوڑا سا بات کر لیں ہم جو پریزیڈنٹ وانس, انہوں نے پھر وہ جو ٹرمپ منترا ہے اس کو دہرایا ہے, اس لیے کہ ان کے پاس اب کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں. یہی بات وہ بیسنٹ کے کیا نام ہے ان کا, جی, انہوں نے بھی فرمایا ہے فوج بھی تباہ ہو گئی, اکانومی بھی تباہ ہو گئی, نیوکلیر بھی تباہ ہو گیا. وینس کہہ رہے ہیں ہم ان کو نیوکلیر پاور بننے نہیں دیں گے. ایک ملک جس نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میں نیوکلیر بنوں گا, اس کے خلاف یہ اس قسم کی منترا جو ہے اور بکواس جو ہے یہ جاری رہے گی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, پاسداران کیا کہہ رہے ہیں؟ پاسداران دیٹ دا پاور دیٹ بی ان ایران, وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشی حملوں کا اعلان فوجی محاذ پر بڑی ناکامی کا بالواسطہ اعتراف ہے. جی, آپ دشمن کو جب یہ کہتے ہیں کہ میں معیشت میں اب تجھے نہیں چھوڑوں گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فوجی کارروائیاں ہوئی ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں, تبھی تو نہیں دھمکی دیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فوجی اعتبار سے ایران کو تباہ کر دیا, آخری مرحلہ ہے کہ اکنامکلی بھی کرش کر دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ جنگ جیت چکا ہوتا تو پھر اس شور شرابے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. اگر ہم تباہ ہو چکے ہوتے تو پھر معاشی پابندیاں کس کے خلاف لگ رہی ہیں؟
تو یہ ریڈیکل بات ہے. دوسری بات, ایران کے جو وزیر خارجہ ہے عراقچی, وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اس وقت جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہے. جی ٹھیک ہے جی, ایک ہی فلم بار بار چل رہی ہے, ہم اکنامک سینکشن لگا دیں گے. وہ کہتے ہیں 47 سال تک لگا کے دیکھ لی نا, کیا کر لیا. ٹھیک ہے جی, اور وہ کہتے ہیں کہ نئی پابندیاں بھی ایران کو شکست دینے میں ناکام رہیں گی. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ 47 برس تک یہ ہتھیار استعمال کر چکا ہے, آپ کے سامنے ہے. یہ اتنی لمبی لانگسٹ جو سینکشن رجیم ہے, اس نے ایران کا کچھ نہیں کیا. ایران خود انحصاری کی منزل کو حاصل کر کے آج امریکہ جیسی قوت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے. کیا کر لیا کسی نے؟ تو بخاری صاحب, ابھی امریکہ یہ جو دھمکیاں دے رہا ہے کہ اقتصادی کارروائیوں کا آغاز ہو گیا ہے, معاشی وارفیئر کی بات کر رہا ہے, بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری جنگ جو ہے یہ ڈائریکٹڈ ٹورڈز چین ہے, اور چین پر انحصار ہے اس کا کہ چین کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے ٹرمپ کی ان سینکشنز کو. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا سچویشن ہوگی؟ جی, میں نے چین کے ڈپٹی فارن منسٹر کا بیان دیکھا ہے ابھی آنے سے پہلے. انہوں نے اس دفعہ پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے مفادات پر زد پڑی تو ہم ضرورت کی کارروائی کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین کی طرف سے یہ ڈھکے چھپے لفظوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو براہ راست ایک دھمکی ہے. اس لیے کہ ایران 80% اپنی آئل کنزمپشن جو ہے اس کا تیل جو ہے ایران سے لیتا ہے. یہ جو واٹرز ہیں جہاں پر کانفلکٹ ہے اپنا ہرمز, دیز آر انٹرنیشنل واٹرز. ہر ملک کو اپنے اپنے علاقے کے پانی کے اوپر اختیار حاصل ہے. تو یہ روٹ اگر بند ہوگا تو پھر باب المندب بھی بند ہوگا. اگر وہ بند ہوگا تو پوری دنیا کی ٹریڈ جو ہے وہ 47% ختم ہو جائے گی. تو کیا یورپ اور امریکہ مل کے یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ دا آنسر از نو, بیکاز دے آر آلریڈی بلیڈنگ. یہ جو جنگ ہوئی ہے اس نے کیا تباہی مچائی ہے امریکہ میں اور کیا تباہی مچی ہے یورپ میں, اس کے اندازے اس لیے ہم تک نہیں پہنچ رہے کہ ویسٹرن میڈیا آپ کو صحیح صورتحال دکھا نہیں رہا. جی, کبھی کبھی کچھ اخبارات سے رپورٹس آ جاتی ہیں, جس طرح یہ رائٹر نے کنفرم کیا ہے کہ جی ہاں یہ تجویز جو ہے مل گئی ہے, کسی امریکی میڈیا سے نہیں آیا ہے یہ, اور کسی یورپی میڈیا سے نہیں آیا ہے. تو ہیونگ سیڈ, جس چیز سے بھی ایران کا امیج تھوڑا سا بہتر ہو وہ آپ کو ویسٹرن میڈیا سے کبھی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے بخاری صاحب, اگر چین پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ معاملہ کس طرح سے آگے بڑھے گا امریکہ کی اقتصادی کارروائیوں کا, تو بخاری صاحب آپ کو چین سب سے بڑا امپورٹر ہے, 80% تیل ایران سے امپورٹ کرتا ہے چین, اور ہم جانتے ہیں کہ امپورٹ اورینٹڈ ان کی انرجی مارکیٹ ہے. تو بخاری صاحب, چین کیسے آپ کو لگتا ہے کہ ایران کی خاطر یا اپنے انٹرسٹ کی خاطر امریکہ سے پنگا لے سکتا ہے؟ اور پھر ٹیرفز کا سارا معاملہ بھی ہم جانتے ہیں. کمبینیشن آف 3 فیکٹرز. ایک یہ کہ کیا وہ اپنی اکانومی پر اتنی بڑی زد پڑنے دے گا اور خاموش رہے گا؟ کیا وہ امریکہ کو ایک سپر پاور کے طور پر پوری دنیا میں ڈکٹیٹ کرانے کی صورتحال قبول کر سکتا ہے؟ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ایز اے سپر پاور اس کے اوپر بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. کیا وہ اپنی سپر پاور ہونے کا امیج برقرار رکھنے کے لیے انٹرنیشنل ارینا میں کودے گا یا نہیں؟ یہ سارے 3 بڑے سوال ہیں, اور اس کا جواب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایران یعنی چین مجبور ہو جائے گا کہ وہ اس صورتحال کے اندر داخل ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, ابھی تو جاننے سر ٹائم بالکل شارٹ ہے. مختصراً 2 باتیں کر لیں دیجیے. ایک تو یہ کہ ایرانی پارلیمنٹ نے بل منظور کر لیا ہے جس پہ ہر گزرنے والا جہاز جو ہے وہ اب ٹول دے گا. فیس کہہ رہے ہیں, وہ اس کو ٹول نہیں کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ صدر جو پشکیان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کو وینزویلا بنانے کا سوچا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا. ایران اس وقت معاشی اور عسکری لحاظ سے حالت جنگ میں ہے. ٹھیک ہے جی, اور عراق کی بات ہم نے کر دی, ترکی اسرائیل کی بھی بات ہو گئی ہے. اب آپ بے شک بریک لیں. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے تمام تر ملٹری ہتھیار تو استعمال کر کے دیکھ لی. اب یہ اکنامک سینکشنز اور یہ اقتصادی جنگ کیا رزلٹ ڈیلیور کرے گی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے.